अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। एक तवील अरसे बाद आपसे वीडियो के ज़रिए मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। बात करेंगे जनाब कासिम अली शाह साहब की। रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान के एक बड़े नामी ग्रामी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, शहबाज शरीफ से और परवेज़ इलाही से। उसके बाद उन्होंने कुछ अपने कमेंट्स पास किए तीनों लीडरान के बारे में। शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक बड़े ज़ीरक किस्म के हैं, मामला फ़हम किस्म के इंसान हैं और बड़े उनके तारीफ़ी कलिमात जो है लफाजी उन्होंने बड़ी खूबसूरत की। उसके बाद खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो बड़े अक्ड़ है उनके अंदर और वो जो क़यामत के फ़ैसले हैं वो दुनिया में करना चाहते हैं, लचक नहीं है उनके अंदर। फॉरगिव और फॉरगेट की उन्होंने बात की, जो नेल्सन मंडेला के ऊपर जुल्म सितम ढाए गए थे, तो खान साहब को भी फॉरगिव और फॉरगेट कर देना चाहिए। तो इसके अलावा उन्होंने बात की कि अपनी जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर ही इंसाफ नहीं है। वो क्यों नहीं है, एक एक करके मैं आपके पॉइंट्स जो हैं उन पे लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे कि ये जो इन्होंने बातें की हैं, जो तनकीद बराए तनकीद की है, इसका मकसद क्या था। बात इन्होंने की जी, शुरू करते हैं कि तहरीक इंसाफ में इंसाफ नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि कल तक जो शख्स कब्ज़ा माफिया अलीम खान था वो इमरान खान ने उसको पार्टी से निकाल दिया, तो ये इंसाफ नहीं है। यही मामला फ़हम शहबाज शरीफ की पार्टी अलीम खान को कब्ज़ा माफिया कहती थी, इमरान खान ने पार्टी से निकाला, ये इंसाफ नहीं हुआ। जहांगीर तरीन को शुगर माफिया या चीनी चोर कहा जाता था, इमरान खान ने निकाल दिया, ये इंसाफ नहीं हुआ। पुराने साथी इमरान खान को छोड़ के चले गए। पुराने साथियों में कौन कौन हैं? मुराद सईद बच्चा था, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, वहाँ से एक मिडिल क्लास एक गांव देहात से वो बच्चा उठ के आता है और वो पार्लियामेंट के ईवान में जाके MNA बन जाता है। फैसल जावेद आपके सामने है, वो एक बच्चा खान साहब के साथ था, बड़ा होता होता वो सेनेटर बन गया, एक मिडिल क्लास से उठ के आता है। ये जो पैसे वाली सियासत है ना कासिम अली शाह साहब, जिसके अब जो है लाखों का आप एक लेक्चर देते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि पैसे वाले लोगों को, जो डोनर्स हैं, उनको जो है तरजीह देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पैसे ज़्यादा दिए हैं। तो बात सारी वो जो कहते हैं ना कि पैसे का चक्कर है बाबू भैया, वो वाली बात है। तो पैसे का चक्कर नहीं होना चाहिए। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के हम खिलाफ हैं, ये जो पार्टी फंड्स के नाम पे फिर मराहत ली जाती हैं और बड़े बड़े ठेके लिए जाते हैं, इन चीज़ों के हम खिलाफ हैं। मिडिल क्लास से जो एक प्योर लीडरशिप है, जिसको आलू प्याज का भाव पता है, उन लोगों को ऊपर आना चाहिए, वही अवाम की असल नुमाइंदगी कर सकते हैं। वो कार्ल मार्क्स ने क्या खूब कहा है कि जिन लोगों ने भूखो अफलास सिर्फ किताबों में पढ़ी और सर्दी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो, वो आम लोगों की, आम जो है गरीब लोगों की तर्जुमानी नहीं कर सकते, उनके लीडर नहीं बन सकते। तो आप क्यों कर चाहते हैं कि ये बड़े बड़े जो जागीरदार लोग हैं ये हमारे हुक्मरान बने? मुझे लॉजिकल इसका जवाब दे दें। आप ज़ाहिर है बताते हैं कि आपने बहुत बड़े इदारों में पढ़ाया और उन इदारों की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो भी हम खूब जानते हैं, जो उनका हाल है। अगर आप उस्ताद ऐसे हैं तो फिर ज़ाहिर है शागिर्दों का भी यही हाल होना बनता है। बात करेंगे दूसरी आपने की जनाब के डोनर्स की। फ़तेह मक्का से मैं आपको मिसाल दूंगा। ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो हैं वो सीरत नबवी की बात करते हैं, रास्ते मदीना की बात करते हैं। फ़तेह मक्का के मौका पर बहुत बड़े बड़े सहाबे कराम मौजूद थे और बड़े बड़े डोनर्स थे, जिनमें हज़रत उस्मानी गनी थे, जिनमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे जो है बड़े डोनर्स जो है जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी दौलतें जो हैं निछावर कर दी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ुलाम, एक बिलाल हबशी को जो है हुक्म किया कि आप जाएं और अजान दें। ये इतना बड़ा शर्फ उनको जो है हासिल हुआ, एक ग़ुलाम को। ये हमें बताता है इंसाफ का निज़ाम कि ये कोई इसमें जो है ना, ये क्राइटेरिया हम नहीं बना सकते कि जिसने पैसे ज़्यादा दे दिए, ज़ाहिर है जिसके पास दौलत ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फंडिंग करेगा, जिसके पास कम होगी वो उस हिसाब से करेगा। तो इसके ऊपर आप आवाम को, किसी को जो है ये नहीं बता सकते कि जनाब अच्छा कोई ज़्यादा पैसे देगा तो वो ज़्यादा बड़ा डोनर है तो उसको ज़्यादा बड़ा जो है ओहदा मिलना चाहिए। परफॉर्मेंस की बेस पे जो है ओहदे मिलते हैं, मेरिट की बेस पे ओहदे मिलते हैं। दूसरी आपने बात की कि इमरान खान साहब में लचक नहीं है, इमरान खान साहब बड़े अक्कड़ वाले हैं और क़यामत के फ़ैसले दुनिया में करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर क़यामत के फ़ैसले दुनिया में नहीं होने, जो क़यामत के फ़ैसले हैं वो तो रोज़ा नमाज हज ज़कात के फ़ैसले हैं, वो तो अल्लाह जाने हम जाने वो क़यामत में होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर दुनिया में हम जराइम करते हैं तो जुर्म और गुनाह के बीच में फ़र्क क्या है, ये भी ज़रा ज़ाहिर है। आप स्टूडेंट्स के जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बेचारे टीनेजर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो चूना लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन हम चूँकि उस एज से गुजर चुके हैं, हमने दुनिया देख ली है। आपकी जितनी तो नहीं देखी होगी लेकिन काफ़ी हद तक देख ली है। बैरून मुल्क रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, ज़िंदगी का एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे आप ये बताइए कि अगर
گناہ اور جرم کے بیچ کی لکیر آپ نہیں ڈرا کرتے تو ایک جنگل میں اور ایک انسانی معاشرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ گناہ تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں ہم، قیامت کے وہ ہیں فیصلے، لیکن جو جرم ہے، قتل، ڈکیتی، بچوں کے ساتھ جنسی درندگی، قبضہ مافیا گروپ، اگر ان کے فیصلے بھی ہم نے قیامت پہ ہی چھوڑ دینے ہیں تو پھر یہ عدالتیں، فوج، یہ پولیس، یہ رینجرز، یہ عدل و انصاف کا نظام، یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جو عدل و انصاف قائم کرنا، یہ کون کرے گا؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ forgive and forget کر دیا جائے۔ کیا یہ شہباز شریف جس کو آپ جو ہے معاملہ فہم کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر منی لانڈرنگ، ٹی ٹی ماسٹر، جعلی اکاؤنٹس، پنامے، اقامے، ان سب پولیٹیکل ایلیٹ کے اوپر یہ الزامات نہیں ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو forgive اور forget کر دیا جائے؟ تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے چور جنہوں نے کوئی مرغی چوری کی ہے، بھینس چوری کی ہے، جوتی چوری کی ہے، یہ جو جیلوں میں بھرے پڑے ہیں، جن کی 3 نسلوں کو انصاف نہیں مل رہا، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے؟ پھر سب کو، پورے ملک کو جو ہے forgive and forget کر دیا جائے، پولیس، جیلیں سب ختم کر دی جائیں، عدالتوں پہ تالے لگا دیے جائیں۔ forgive and forget کی بات کی ہے نا آپ نے، تو پھر انصاف کا اگر معیار کرنا ہے تو دوہرا تو نہیں ہونا چاہیے کہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو forgive اور forget کر دیا جائے، باقی جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب وہ کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو وہ چھوڑ دیا جاتا اور چھوٹا آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا forgive اور forget کے بارے میں؟ جب کفار مکہ نے ان پہ ظلم و تشدد کیا، جب ان کے اپنے ذات کی اوپر بات تھی نا، تو انہوں نے forgive اور forget کر دیا، ایون دو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ حکم کیجئے میں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، انہوں نے معاف کر دیا، فتح مکہ کے موقع پر بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن جب بات آئی دین اسلام کے اوپر، دین اسلام کے نظریے کے اوپر، تو اسی رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، تلوار بھی انہوں نے اٹھائی ہے، forgive اور forget نہیں کیا وہاں پہ۔ تو یہ جو آپ جو ہے ہماری یوتھ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس مشن پہ آپ 200-250 دن کے لیے نکلے پورے پنجاب میں اور آپ کے پی میں اور دیگر جو ہے اضلاع میں آپ گھومنے جا رہے ہیں اور یوتھ کی برین واشنگ کرنے جا رہے ہیں نا، یہ اس کا آپ کو کاؤنٹر نیریٹو میں جواب دے رہا ہوں جو آپ forgive اور forget کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ہے عوام کو یہ چورن نہ بیچیں۔ آپ کی اصلیت ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں آپ کے استاد کیسے ہوں گے، اور آپ کی استادی پہ بھی حیرت ہو رہی ہے، اور آپ کے شاگردوں کے بھی حال کی مجھے فکر مندی ہو رہی ہے کہ وہ کیسے آپ شاگرد تیار کر رہے ہیں جن کو آپ یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ جناب forgive اور forget کر دیا جائے، عدل و انصاف کے نظام کو عملیہ میٹ کر دیا جائے، سزا اور جزا کے نظام کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کیا یہ جو کرپشن ہوئی ہے، جو اربوں کے اثاثے، جو جائیدادیں ہماری کرپٹ ایلیٹ نے بنائی ہیں، یہ عمران خان کی جائیدادیں تھیں، یہ میری جائیدادیں تھیں، اس 23 کروڑ عوام کی جائیدادیں تھیں، یہ ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں۔ آج پاکستان میں یہ حالات آ چکے ہیں، فیصل آباد کو وہ وائس نوٹ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیے غربت سے اور افلاس سے تنگ آ کر۔ آئے روز ہمیں یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ سفید پوش گھروں کی بچیاں غربت سے تنگ آ کر جو ہے ان کے گھروں میں کوئی کمانے والا نہیں ہے تو وہ جسم فروشی کے دھندے پر چلی گئی ہیں، بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، باپ اپنے گردے بیچ رہے ہیں، خون بیچ رہے ہیں کہ 2 وقت کی عزت کی روٹی کما سکیں۔ آپ کہتے ہیں forgive اور forget کر دیا جائے؟ کیوں کر دیا جائے؟ جواب دیں ہمیں لاجیکلی، یہ کس قسم کی آپ نے مذاق خیز لاجک پیش کی ہے؟ پھر آپ جو ہے عجیب و غریب قسم کی منطقیں پیش کرتے ہیں۔ حضور آپ کو جس جو ہے نا ٹاسک کے اوپر لانچ کیا گیا ہے بری طرح وہ ناکام ہو چکا ہے، اور آپ پہلے نہیں ہیں، اس سے پہلے شاہد افریدی کو لانچ کیا گیا، فراگوگی کا شوشہ چھوڑا گیا، تو شاخانہ کا شوشہ چھوڑا گیا، اور اب گولیاں ماری گئیں، سب کچھ ناکام ہو گیا، تو اب آپ کو لانچ کر دیا گیا۔ حضور یہ بات تسلیم کر لیجئے کہ یہ 70s کا ایرا نہیں ہے جہاں پہ ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا، پی ٹی وی کا دور ہوتا تھا، امریکن سنڈی ہمیں پی ٹی وی بیچتا تھا، یا کپاس کی فصلیں ہوتی تھیں، یا وہ پی ٹی وی کے ڈرامے اور نور جہاں کے ترانے۔ ہم اس دور میں نہیں جی رہے، یہ 5G میٹاورس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں بچے جو ہیں وہ 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور وہ عمران خان کا سپورٹر بن رہے ہیں۔ اب کس کو چونا لگائیں گے؟ اب حضور چونا لگنا اتنا آسان نہیں رہا۔ بچہ جو ہے وہ فوراً سے سوشل میڈیا پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا ریزن کیا ہے، اس بندے کے کن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور کس بیسس کے اوپر یہ بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کو آپ اکڑ والا کہیں، بالکل اس کی اکڑ ہے، وہ نہیں جھکتا نہیں بکتا، اس کو گولیاں بھی لگ گئی ہیں، وہ پھر بھی کمپرومائز نہیں کر رہا۔ یہی آپ چاہتے ہیں نا کمپرومائز کر جائے، وہ نہیں کر رہا کمپرومائز۔ اگر بندہ اپنے نظریات سے کمپرومائز کر جائے تو وہ اس کی مورل سٹینڈنگ معاشرے میں کہاں جاتی ہے؟
مجھے آپ ایک بات بتا دیں کہ یہ سزا و جزا کا نظام جو عمران خان نے بنایا یہ اللہ اور رسول کا بنایا ہوا نظام ہے؟ یہ عمران خان کے پیسے لوٹے گئے ہیں یا ہماری قوم کے پیسے لوٹے گئے ہیں؟ یا تو آپ یہ بتا دیں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے یہ کوئی اشرف المخلوقات ہے اور ہم 23 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں، پھر تو آپ کا لاجک سمجھ میں آتا ہے۔ آپ زمینی حقائق کو نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان لوگوں کی ضد بنتا جا رہا ہے۔ اگر وہ اپنی نااہلی سے، وہ اپنی انکمپیٹنس سے جو ہے وہ اقتدار سے نکالا جاتا تو شاید دوبارہ کبھی نہ آتا۔ لوگ مایوس ہو جاتے کہ نہیں جی عمران خان صرف باتیں کرتا ہے، کوئی ڈیلیور اس نے نہیں کیا، لوگ مایوس ہوتے چھوڑ دیتے۔ لیکن لوگوں کو آپ نے اس کی ضد میں جو ہے اس کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کی جو ہینڈلرز ہیں، یہ ان کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ تجربات جو ملک کے ساتھ 75 سالوں سے ہو رہے ہیں، اس کی انا اور ضد میں، اور یہ عوام جو ہے اس کے اندر وہ ریزیلینس پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ایسے کیسے ہو گیا۔ مطلب عمران خان کو نکالنے کے بعد آپ کے پاس پیچھے آپشن کیا رہ جاتے ہیں؟ یہ 35-40 سال کے کرپٹ ٹولے، ان کی آپ وکالت کر رہے ہیں۔ حیرت آپ کی تعلیم کے اوپر، آپ کے شعور کے اوپر، اور آپ کے جو ہے نا اس علم کے اوپر جو آپ موٹیویشن کے نام پہ بیچ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ کے گھر میں روٹیاں پک رہی ہیں، آپ جو ہے موج مستیاں کر رہے ہیں، ایک ایک لیکچر کے لاکھوں روپے لے رہے ہیں۔ اس عوام کے اوپر، اس جنریشن ہماری کے اوپر رحم کریں۔ کب تک ضمیروں کے سودے کریں گے؟ کب تک جو ہے اس طرح کے جو ہے نا منجن ہمیں بیچیں گے؟ پاکستان آئے روز ڈیفالٹ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، 7.5 لاکھ سے اوپر نوجوان، آپ کا سکلڈ لیبر، آپ کی جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا۔ اور آپ یہاں پہ جو ہے اس پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے ہماری، جو کرپٹ مافیا، ایک میں تو جو سپریم کورٹ نے ایک ٹرم یوز کی تھی، میرے الفاظ نہیں ہے، سیسیلین مافیا، ان لوگوں کی آپ جو ہے چاپلوسیاں کر رہے ہیں۔ بڑے حیرت کا، ویسے شرم کا مقام ہے، آپ جیسے پڑھے لکھے بندے سے ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ خدا کا واسطہ اس ملک پہ رحم کریں اور ہماری نوجوان نسل پہ رحم کریں، ہمیں مزید گمراہ نہ کریں۔ یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ ہمیں گمراہ کر لیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ۔